لوگ جو ہے نا یہاں سے جا رہے تھے، وہاں سے بھی رات کے تقریباً 1 بجے جو ہے نا مسئلہ بن گیا تھا، بسوں سے جو ہے نا اتار کے وہ شناختی کارڈ بھی دیکھتے تھے۔ کچھ لوگوں کو اتار آباد میں لے گئے ایک سائڈ پہ، وہاں جا پر ان کو فائرنگ کر دی، تو گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی، بہت سارا نقصان ہوا تھا۔ جہاں یہ واقعہ ہوا وہ بلوچستان کا علاقہ موسیٰ خیل تھا، اور ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے تھا۔ محمد سلیم خوش قسمتی سے اس رات اس راستے پر سفر نہیں کر رہے تھے، ورنہ وہ بھی باقاعدگی سے اسی راستے پر پنجاب سے بلوچستان آتے جاتے تھے، اور ان کا شناختی کارڈ بھی پنجاب کا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے لوگ ریگولرلی بلوچستان کے مختلف علاقوں کی طرف بسوں میں سفر کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا جہاں پہ بس میں سے لوگوں کو اتار کر بلوچستان کے ایک علاقے میں ملیٹنٹس نے گولی مار کر ہلاک کیا۔ اس کے بعد سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب اس طرف سفر کرنے کے بارے میں ہچکچاتے ہیں، سوچتے ہیں۔ ہم ایسے ہی شخص کے ساتھ بس میں اسی طرف سفر کریں اور دیکھیں گے کہ لوگ اب اس طرف سفر کرتے ہوئے کیا خوف محسوس کرتے ہیں، اور اب ان کا یہ سفر پہلے کے سفر سے کس طرح مختلف ہے۔ موسیٰ خیل تک ہمارا سفر تقریباً 3.5 گھنٹے کا ہوگا، اور ہم زیادہ تر جنوبی پنجاب کے ٹرائبل ایریا کے پہاڑی علاقوں میں سفر کر رہے ہوں گے۔ محمد سلیم گزشتہ 15 برسوں سے اسی طرح بلوچستان کے مختلف شہروں کو آ جا رہے ہیں۔ ایک فارماسیوٹیکل میں کام کرتا ہوں، وہ آرڈر لینے کے لیے جاتا ہوں میڈیکل اسٹوروں سے، پھر ہمارا لڑکے جاتا ہے سپلائی کرتا جاتا ہے مختلف شہروں سے۔ رکنی ہو گیا، بارخان ہو گیا، ڈورالئی ہو گیا، آگے کبھی کبھی دکی بھی چلے جاتا ہے، سنجاوی، ہرنائی، یہ جو پورے ایریا ہے۔ اس رات بھی وہ کام کے سلسلے میں بلوچستان میں تھے، اور شاید صرف 1 دن کے فرق سے ان کی زندگی محفوظ رہی۔ میں ادھر ہی بلوچستان میں تھا، واپسی آنے کا 1 دن بعد میں نے واپسی آنا تھا، تو مجھے اطلاع ملی کہ وہاں راستے میں جو ہے نا رکاوٹ ہو گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، آپ جو ہے نا نہیں جا سکتے، تو ابھی جو ہے نا ٹریفک بھی بند ہے سر۔ پھر ایک پرائیویٹ گاڑی آ رہی تھی، کاریں وغیرہ، تو میں نے ایک بندے سے رابطہ کیا، وہ میرا جاننے والا تھا۔ میں نے کہا کہ جب جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، کہا کہ چلو چلتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ پھر جب واپسی کو آئے وہاں دن کو تو دیکھا تو بہت حالات خراب ہوئے پڑے تھے، کافی گاڑیوں کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، لوگوں کا بھی خون بہا ہوا تھا۔ جنوبی پنجاب کے ٹرائبل ایریا میں اور خاص طور پر بلوچستان کی حدود میں داخلے پر سیکیورٹی چیک پوسٹ ہیں جہاں آپ کا ID کارڈ چیک کیا جاتا ہے۔ بس میں بیٹھے اگر ایک بھی مسافر کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو تو سیکیورٹی اداروں کی جانب سے پوچھ گچھ اور تصدیق کی وجہ سے بسوں کو گھنٹوں کی تاخیر ہو جاتی ہے۔ ہر مرتبہ بس کی رفتار کم ہونے یا بس رکنے پر اندر بیٹھے کئی مسافر پریشان نظر آئے۔ محمد سلیم کی طرح بس میں سوار پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ ایک معمول کا سفر ہوا کرتا تھا، لیکن اب انہیں معلوم ہے کہ ان کی شناخت کی وجہ سے اس میں انہیں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ پریشانی ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی واقعہ بن سکتا ہے، حالات خراب چل رہے ہیں۔ کس قسم کا خطرہ محسوس؟ یہی کہ پنجابی سمجھ کے جو پنجاب کا سمجھ کے کسی نشانہ نہ بنا دیں۔ گھر والا تو اکثر منع کرتا ہے، وہ کہتے ہیں بلوچستان نہیں جایا کرو، حالات خراب ہے، روزی روٹی بھی کرنی ہوتی ہے، بچوں کے لیے جانا پڑتا ہے۔ لوگوں کا جو نا آپس میں اختلاف نہیں ہے، وہ اتنا فرق نہیں رکھتا ہے۔ یہ جو تنظیمیں ہیں نا، ان سے خطرہ رہتا ہے، ورنہ یہ لوگوں کے تو آپس میں کاروبار بھی مشترک ہے، سارے بلوچستان کا سارا فروٹ ادھر آتا ہے، وہاں کی سبزیات ساری ادھر آتی ہیں، پنجاب میں جاتی ہیں، تو سارا سسٹم چلتا رہتا ہے۔ یہاں کی چیزیں ساری وہیں جاتے ہیں، گندم بھی یہیں سے جاتی ہے، سارا سامان جاتا ہے گھر سے۔ تونسا اور ڈیرہ غازی خان جیسے پنجاب کے جنوبی اضلاع کے لوگ کام کاج اور کاروبار کے لیے پنجاب کے باقی علاقوں کے بجائے بلوچستان کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں ان کو مواقع بھی زیادہ ملتے ہیں، اور ملک کے باقی علاقوں کے مقابلے بلوچستان کے یہ جنوبی اضلاع انہیں زیادہ قریب بھی پڑتے ہیں۔ لیکن دہشت گردی کے حالیہ واقعے کے بعد اب بہت سے لوگوں کے سامنے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جائیں یا نہ جائیں، اور اگر جانا ہی ہے تو کب اور کیسے۔ پہلے ہفتے میں تو لازمی جاتے تھے، 1 دفعہ کی 2 دفعہ کی، اب تو 10 دن 15 دن کے بعد بھی جاتے ہیں۔ اس سے پھر آپ کا ذریعہ معاش کتنا متاثر ہوا ہے؟ بہت زیادہ ہوا ہے نا، پھر سپلائی بھی مسئلہ ہوتی ہے، آرڈر لینا جو جتنا خرچہ ہوتا تھا اس سے ڈبل ہو جاتا ہے۔ پہلے رات کو جاتے تھے، دن کو اپنا کام کرتے تھے، ابھی دن کو سفر کرنا پڑتا ہے، 1 دن بھی ضائع ہو جاتا ہے، واپسی کے لیے بھی دن کو سفر کرنا پڑتا ہے، دن کو کام کرتے تھے، رات کو واپس آ جاتے تھے۔ تو ہمارا تو حساب جو ہے نا سارا سیل بیس پر سیل نکلتی ہے، وہی
ہمیں کمیشن ملتا ہے پنجاب والوں کی، اور یہاں پر کافی سارے ہر شہر میں جو ہے جو شہر میں بھی جاؤ نا بہت سارے لوگوں کی دکانیں ہیں. آپ دکی میں آپ جائیں تو آپ کو پورا ایک بازار ہے. اسی طرح جو ہے نا ہر شہر میں ہے. پنجاب کے لوگ وہاں مزدوری کرنے بھی جاتے ہیں. یہ جو کنسٹرکشن کے کام ہوتے ہیں اکثر جو ہے نا لیبر ہماری کام کرتے ہیں، مزدور وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں، پھر وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کام نہیں جاتے ادھر ادھر. موسیٰ خیل ضلع کی حدود میں داخل ہونے سے تھوڑا پہلے ہمیں بس چھوڑنا پڑی. محمد سلیم کو یہاں اپنے ایک دوست سے ملنا ہے. ان کی مقامی افراد میں اچھی جان پہچان ہے اور وہ انہی کی مدد سے یہاں اپنا کام کرتے ہیں. ادھر میری ملاقات مقامی با اثر شخصیت حاجی انیس حسنی سے ہوئی. وہ ہمیں یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر واقع اس مقام پر لے گئے جہاں حال ہی میں کم از کم 23 افراد کو بسوں اور ٹرکوں سے اتار کر گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا. یہ ہے ضلع بارکھان اور یہ ہے وادی رڑکن. ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں راڑ شم کی طرف. صحیح ہے. موسیٰ خیل جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا وہاں پہ بھی ہم لوگ جا رہے ہیں. وہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے جی جی اس کے ارد گرد کوئی زیادہ آبادی نہیں تھی، لوگ نہیں تھے کچھ؟ نہیں اس کے بالکل نزدیک کوئی آبادی نہیں ہے. ویسے بھی بلوچستان میں آبادی ہے نہیں. تو اس وقت وہاں پہ کیا ہو رہا تھا ارد گرد کسی کو کچھ نہیں پتا آگے؟ ارد گرد لوگوں کو تو خیر پتہ چل گیا تھا، لیکن جو ہتھیار استعمال بڑے بڑے ہتھیار استعمال ہو رہے تھے، شدید فائرنگ تھی، ہر بندہ خوف سے گھر سے باہر نہیں نکلا، گھر میں ہی رہ گئے ہیں. اس علاقے میں لیویز کا تھانہ اور چیک پوسٹ ہیں لیکن وہ زیادہ بڑی نہیں ہیں اور دور دور واقع ہیں. اس کے علاوہ سیکیورٹی کا کوئی خاص بندوبست نظر نہیں آیا. یہ جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ موسیٰ خیل ڈسٹرکٹ کے اندر یہ وہ ہائی وے ہے جو آگے جا کے لورا دئی کی طرف جاتی ہے، اور یہ ایگزیکٹلی وہ پوائنٹ ہے، وہ اسپاٹ ہے جہاں پہ بسیں اور ٹرکس جو ہیں ان کو روکا گیا، یہاں پہ لوگوں کو نیچے اتارا گیا اور اس کے بعد یہاں پہ ان کو گولیاں ماری گئیں. اگر میں آپ کو اس طرف دکھاؤں تو یہ ہمارے ساتھ سامنے جو ہے نا یہ پہاڑ ہے. جو لوکل لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گن مین تھے وہ ان پہاڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر، یہاں سے وہ نیچے اترے، یہاں پہ آ کے انہوں نے ٹریفک کو روکا، گاڑیوں کو روکا، اور وہ یہاں پر اس ہائی وے کے اوپر پیٹرول بھی کرتے تھے، گشت بھی کرتے تھے. یہ پنجاب کو بلوچستان سے جوڑنے والی ایک بڑی ہائی وے ہے، لیکن مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ اس رات کے ہولناک واقعات کے بعد اب پنجاب سے اس طرف آنے والوں کی تعداد عادی ہو گئی ہے. یہاں کے رہنے والوں میں بھی اس واقعے کے بعد خوف پایا جاتا ہے. کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ یہاں سے گزرنے سے گریز کرتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خوف کے اس سائے کو ڈھلتے وقت لگے گا.